كل وليك المجتبى بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزك توبة وتمتعه فيها طويلا. صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءكم رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحية والإكرام على صاحب الدعوة النبوية والصالة الهيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرسلية والجود التقوية والنكابة النقلية والهيبة العسكرية والغيبة القائم بالحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وهو قوله الحق. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. کنیزان زہرا حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدا سخن. زمین کن سے اگاتا ہے جو زمین زمن. اسی کے دست کرم سے جہاں میں بڑھتا ہے تمام صبح کا سونا تمام رات کا دھن. اسی کے واسطے میں ہوں. وہی تو ہے کہ جو سمندروں کی زمین تک ابھارتا ہے کہ جس نے شکن کو زمین پر نصب کی. اس نے پتھروں کے قیام کو تار سمیٹے کہ اس نے آسمانوں کی روبند. عجب سخی ہے کہ اس سے سوال کر کے صدا. عجب سخی ہے کہ اس سے سوال کر کے صدا. سلام نہ ہلچل ہوئے میری زبان میں تھکت نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. آج گفتگو ہے اس ذات والا صفات سے متعلق کہ جو آسمانی معرفت اور ولایت کا وہ آفتاب ہے وہ عالمتاب ہے کہ جس کے نور کی شدت بشر کی نگاہوں کو گھیرے ہوئے ہے. اور اس نور کا شدت ظہوری ہمارے اور اس نورانی ذات کے درمیان میں حجاب بنا ہوا ہے کہ کون علی وہ ذات وہ آسمانی ذات کی جو بہت کم عرصے کے لیے زمین پر آئی. علی کی زندگی بہت کم عرصے کی تھی. کون علی وہ علی کی جس کی زندگی کا آغاز ہدایت کا طلوع ہے اور شہادت کا غروب ہے. کون علی وہ علی کی جس کے ہاتھوں میں آنے سے ذوالفقار فخر کرنے لگی. کون علی وہ علی کی جو محراب مسجد میں محراب عبادت میں روتے ہوئے اور میدان جنگ میں مسکراتے ہوئے نظر آئے. کون علی وہ علی
چیز نہیں ہے، چیز ایک ہے لیکن نسخے دو ہے کہ علم خدا جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن بن گیا اور پیکر میں ڈھلا تو علی مرتضیٰ بن گیا۔ آج ہم بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے کہ جب قرآن کے سامنے قرآن آتا ہوگا تو کیا منظر ہوگا کہ مرحوم افسر عباس زیدی نے کہا، روپ ان کا بڑھتا تھا مقابل کی طرف، روپ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا، جوش اسے عقیدت کا چلتا تھا، روپ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش اسے عقیدت کا چلتا تھا کہ سامنے آتا تھا جب علی کے قرآن، معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا، معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے، انما ولیکم اللہ، کہ صرف اور صرف بس اور بس اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، کہ جس نے نماز کو ادا کی، جس نے زکوٰۃ دی، وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا، خدا تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے اور علی تمہارا ولی ہے۔ کہ قرآن کریم بھی اس بات پر اعتراف کرتے ہیں کہ کیول علی بن ابی طالب کی ذات ہے کہ جس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی، کہ سمجھنا ہے کہ علی کون ہے اور خدا نے علی کو ہی اپنا ولی کیوں بنایا۔ ولایت ہے کہ اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا مگر ولی نہیں بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا مگر ولی نہیں بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا مگر ولی نہیں بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا مگر ولی نہیں بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا مگر ولی نہیں بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ ولی خدا کی صفت خاص ہے، تو اب جو خدا کا ولی ہوگا وہ مظہر ذات جلیل ہوگا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرے حیدری، یا علی یا علی۔ بلند نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ اللہ کی نگاہ میں اور رسول خدا میں علی کی اتنی عزت کیوں ہے؟ تو پیغمبر اسلام کا دعا مانگنے کا طریقہ الگ تھا، پیغمبر گرامی کا دعا مانگنے کا انداز الگ تھا، کہ جب بھی کوئی سائل، جب بھی کوئی فقیر، جب بھی کوئی مشکل میں ہوا، جب بھی کوئی پریشان ہوتا ہے اور پیغمبر گرامی کے پاس آتا ہے کہ آپ میرے حق میں دعا کریں کہ خدا میری پریشانی کو دور فرمائے، خدا میری مشکل کو دور فرمائے، تو پیغمبر اسلام اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرماتے تھے کہ اللہم ارحم علی فلان بحق علیہ، یعنی پروردگار تجھے علی کی عظمت و فضیلتوں کا واسطہ ہے کہ فلاں کی مشکل کو دور فرما، فلاں کی پریشانی کو دور فرما، فلاں کی بیماری کو دور فرما۔ تو اب اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہیں یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ یہ کیا بات ہے، کوئی بھی پریشان ہوتا ہے تو علی کا واسطہ، کوئی بھی بیمار ہوتا ہے علی کا واسطہ، کوئی بھی تنگ دست ہوتا ہے علی کا واسطہ۔ اب ایک دفعہ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے میں بارگاہ رسالت میں علی بن ابی طالب آئے، آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں بیمار ہوں، میرے حق میں خدا سے دعا کرے کہ خدا میری بیماری کو جلد سے جلد شفا دے۔ اب جب یہ کہا کہ جب مسجد نبوی میں پیغمبر گرامی بیٹھے ہوئے تھے تو پیغمبر کے نزدیک میں دو افراد بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ لوگ یہ سن کر خوش ہوئے کہ علی بیمار ہے۔ اب ایک نے دوسرے کو اشارہ کیا، گولی ماری اور کہا کہ آج رسول خدا کس کا نام لے گا، کہ جب بھی کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو علی کا واسطہ دیتے ہیں، لیکن آج جب خود علی مشکل میں ہے تو رسول خدا کس کا نام لیں گے۔ سب کی مشکل حل کرنے والا آج
اللہ پریشان ہوتا ہے تو علی کا واسطہ، لیکن آج جب خود علی پریشان ہے تب بھی علی کا واسطہ، جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو علی کا واسطہ، لیکن آج جب علی خود بیمار ہے تب بھی علی کا واسطہ۔ اب ایک مرتبہ رحمت العالمین کے چہرے پر، صاحب ملک عظیم کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوئے اور گرج کر کہا کہ اے شخص تو کیا کہتا ہے کہ میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں تب بھی علی کا واسطہ دیتا ہوں۔ تو پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ سارے اس کائنات کے، اس دنیا کے سارے درخت قلم ہو جائے، سارا دنیا کا پانی سیاہی میں تبدیل ہو جائے، تمام جنات اور انسان مل کر بھی لکھنے والے بن جائے اور علی کی فضیلتوں کو لکھنے بیٹھے، تب انہیں یہ احساس ہوگا کہ ابھی تو ہم نے علی کی 1000واں حصہ بھی نہیں لکھا ہے، کہ اس دنیا کے تمام لوگ جمع ہو کر بھی اگر علی کی بلندیوں کو لکھنا چاہیں تو وہ نہیں لکھ سکتے سرور۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری تاریخ میں، تاریخ آدم میں، تاریخ خادم میں، تاریخ رسول اسلام میں کچھ شب و روز ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ بلند ہے۔ اس میں سے ایک شب ہے شب ہجرت، یہ بہت نازک مرحلہ تھا کہ جو پیغمبر نے 13 سال عبادت کی ہے وہ ساری آج داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ اب عرب کے لوگ رسول خدا کے خلاف یہ کوشش کر رہے تھے کہ جو رسول خدا کا حیات کا شمع جو گل تھا، حیات کا شمع اسے گل کرنا چاہتے تھے۔ سب کی کوشش یہی تھی کہ رسول خدا کا شمع بجھ جائے، اسے گل کر دیا جائے۔ اور رسول خدا نے کیا کہا؟ تو ایک مرتبہ رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کو بلایا اور آ کر ساری باتوں سے آگاہ کیا۔ اب ایک مرتبہ رسول خدا نے فرمایا کہ اے علی، آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ اب وہاں پر سونا اس گھڑی کہ جب لاکھوں لوگوں کے پاس، لاکھوں لوگوں، سینکڑوں لوگوں کے پاس تلواریں تھیں، وہاں پر سونا اس وقت، اس بستر پر سونا، کانٹوں کے بستر پر سونا اس سے زیادہ مشکل تھا کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لا میلا فراشی، یعنی اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ اب علی نے ایک مرتبہ پوچھا، علی کبھی نہیں پوچھتے لیکن آج پوچھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ لا میلا فراشی، یعنی اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ اب جیسے ہی پیغمبر نے کہا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، ایک مرتبہ علی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے بستر پر سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اب رسول خدا نے فرمایا کہ ہاں علی، میرے بستر پر سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ اب علی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سو جاتا ہوں۔ اب علی نے کیا کیا؟ علی نے سو کے کیا کیا؟ تو علی نے یہ پوچھا کیوں تھا؟ تو ایک مرتبہ علی نے فرمایا کہ میں نے اسی لیے پوچھا تاکہ قیامت تک انسانوں کو بتا سکے پیغمبر کے ساتھ ہونے سے ان کی جان نہیں بچی ہے، پیغمبر کے بستر پر سونے سے ان کی جان بچی ہے۔ جب سو کر کیا کیا علی نے؟ اب علی نے وہاں پر صنعت کر لی اور علی نے تجارت چھاپتے ہوئے کی ہے کہ چھاپتے ہوئے تجارت کر دی۔ تو جب علی بازار میں مصر میں تمام کے ساتھ کھجوریں بیچتے تھے تو حق تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، یعنی کہ علی لوگوں میں سے ایسا ہے کہ جس نے اللہ کی مرضی خریدی، جس نے اللہ کی رضا خریدی اور بدلے میں اپنا نقد بیچا، کہ اب کوئی بھی لوگ کو اگر علی سے بیعت کرنی ہے تو اب علی کے نقد کے پاس جانا ہوگا کہ اب کوئی بھی اگر کوئی یہ بھی پرکھنا چاہتا ہے کہ کوئی مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، کوئی کافر ہے یا مومن ہے، کوئی صحیح ہے یا غلط ہے، کوئی حق پر ہے یا باطل پر ہے، تو علی ابن ابی طالب کی ذات وہ میزان ہے کہ جہاں پر رکھ کر انسانیت کو تولا جا سکتا ہے سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی کے فضائل کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ یہی زمانہ ہے کہ جس میں علی کے بیٹے کے ساتھ روز عاشور ایک پیاسے حسین صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں کہ کبھی جناب حبیب کا لاشا، کبھی جناب مسلم ابن سوسجا کا لاشا۔ ایک مرتبہ جناب سعید جو سب سے بزرگ شہید کربلا ہے، جو 97 سال کے تھے، انہوں نے کہا مولا آپ پر قربان ہونے کے لیے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا کہ سعید آپ کی آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی ہے، بینائی کمزور ہے، کمر ٹوٹی ہوئی ہے، سعید آپ چل نہیں پا رہے ہیں، کیسے میدان میں جائیں گے؟ ایک دفعہ سعید نے کہا کہ مولا میں 3 پٹیاں ساتھ میں لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے پٹیاں نکالی، ایک پٹی اپنے سر پہ باندھی، کہا مولا اب میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ دوسری پٹی کمر پر باندھی، کہا مولا اب میری کمر ٹوٹی ہوئی نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے، کمر سیدھی کی، کہا مولا تیسری پٹی لایا ہوں کہ جب گھوڑے پر سوار ہو جاؤں گا نا تو گھوڑے سے میرے پیر باندھ دینا تاکہ میں گر نہ جاؤں۔ مولا نے کہا نہیں سعید، ابھی جب میں ظہر کی نماز پڑھوں گا نا آپ میرے سامنے کھڑے ہو جائیے گا اور تیروں کو روکیے گا کہ جیسے ہی مولا نے نماز شروع کی عمر سعد نے کہا تیر چلاؤ۔ حسین نماز میں ہے، ایک مرتبہ تیر چلا، اس کے سینے پر لگا، اتنے میں دوسرا تیر چلا، پھر تیسرا لگا کہ 6 تیر سینے میں لگے، 7واں گردن میں لگا۔ جناب سعید نے نگاہوں کو بلند کیا، کہا پروردگار بس اتنی طاقت دے دے کہ تیرے حسین کی نماز تمام ہو جائے، میں تب تک نہ گروں جب تک حسین نماز میں ہے۔ مولا حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ جیسے ہی نماز پڑھی جناب سعید نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا کہ جب گرنے لگے مولا حسین تیزی سے آگے بڑھے، ایک ہاتھ جناب سعید کی گردن پہ رکھا، دوسرا ان کی پشت پر رکھا کہ جناب سعید نے کانپتے ہوئے لبوں سے کہا مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا حسین نے کہا سعید میں آپ سے راضی، میری ماں فاطمہ آپ سے راضی، میرے بابا علی مرتضیٰ آپ سے راضی، میرے نانا رسول خدا آپ سے راضی۔ کہا سعید میرا اللہ آپ سے راضی۔ مولا کی 3 وداعیاں پیش کروں گی کہ مولا کی شہادت شب عاشور ہے، دن ڈھل گیا، سارے لاشیں پڑے ہیں کہ مولا حسین تنہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا خیموں میں واپس آئے آخری ودا کے لیے، اس خیمے میں گئے کہ جہاں مولا سجاد چڑھائی پر لیٹے ہوئے تھے کہ مولا حسین نے مولا سجاد سے وصیتیں کرنا شروع کی۔ مولا سجاد خود فرماتے ہیں کہ میرے بابا سر سے لے کر پاؤں تک خون سے رنگین تھے کہ جیسے ہی مولا سجاد نے بابا کو اس حال میں دیکھا کہا این امی العباس، بابا چچا عباس کہاں ہے؟ مولا حسین نے فرمایا کہ چچا عباس مارے گئے۔ مولا سجاد نے دوسرا سوال کیا بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ کہ اب امام حسین نے مولا سجاد کو بھائی کی شہادت کی خبر نہیں دی۔ مولا حسین نے ایک جملہ فرمایا، کہا سجاد اب تک کب تک سوال پوچھتے رہیں گے؟ بیٹا سجاد بس اتنا سن لے کہ مردوں میں یا آپ باقی ہے یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہو۔ سجاد مردوں میں کوئی نہیں رہا، سب مارے گئے۔ مولا نے وصیتیں کیا سجاد جب آپ مدینے جائیے تو شیعوں سے ملیے گا تو ان سے کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا کچھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا کہ میں رسول کا وہ نواسا ہوں کہ جسے بڑی بےدردی سے مارا گیا۔ مولا حسین نے ایک اور وصیت کی، 2 مقامات پہ مولا نے آپ کو اپنے شیعوں کو یاد کیا کہ کاش تم سب کربلا میں ہوتے۔ مولا حسین نے کہا کہ اے میرے ماننے والوں تم سب کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے کیسے پانی مانگا، لیکن کسی نے میرے بچوں پر رحم نہیں کیا۔ مولا سجاد اور مولا باقر کہتے ہیں کہ جب میرے بابا کے مصائب سنو
کہ مولا حسین اس خیمے میں آئے کہ جہاں جناب زینب تھی. آنے کے بعد جیسے ہی بہن کو دیکھا ساری بیویاں وہاں آ گئی, چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی وہاں تھی. مولا حسین نے کہا زینب مجھے پرانا لباس دے دو. مولا نے اپنے لباس پر پرانا لباس پہنا. ایک مرتبہ کہا زینب خدا حافظ. زینب میں نے سجاد کو آپ کو سونپا, سکینہ کو سونپا, رقیہ کو سونپا کہ سب کا ہاتھ جناب زینب کے ہاتھ میں کہ ابھی دروازے پر نہیں پہنچے تھے کہ زینب نے کہا بھیا آہستہ باہر مت جائیے گا. مولا نے کہا بہن کیا بات ہے؟ زینب نے کہا بھیا ذرا گریبان کھولیے گا. مولا نے گریبان کھولا. بی بی نے قدموں کو اٹھایا, گلے کو چومنا شروع کیا. کہا بھیا اماں نے وصیت کی تھی کہ جب حسین آخری مرتبہ آئے میری طرف سے گلے پر بوسہ دے گا, اس گلے پر خنجر چلے گا. کہا بہن ذرا کلائیوں سے چادر ہٹائیے گا. بابا نے کہا تھا کہ حسین زینب کی کلائیوں کو چوم دے گا کہ ان کلائیوں پر رسی بندھے گی. مولا خیمے سے باہر آئے. مولا نے پہلے دائی طرف دیکھا, پھر بائیں طرف دیکھا اور بڑی حسرت سے کہا کہ اے عباس, علی اکبر, قاسم, حبیب میں نے تم سب کو گھوڑے پر سوار کرایا تھا لیکن مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. میں تنہا ہوں. اٹھانے میں اتنے میں ایک برقع پوش بی بی آئی, رو کر کہا بھیا ابھی زینب زندہ ہے, میں آپ کو زوجنا پر سوار کراؤں گی. کہ بھائی کو سوار کرایا. مولا نے کہا زوجنا آگے بڑھ. زوجنا آگے نہیں بڑھتا. اب مولا نے کہا کہ سب مارے گئے, میرے بیٹے مارے گئے, انصار مارے گئے, کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ زوجنا نے آنسو بہائے, سر کو جھکایا, قدموں کی طرف اشارہ کیا. مولا نے دیکھا کہ زوجنا کے پیچھے قدموں میں ایک چھوٹی سی بچی لپٹی ہوئی ہے. مولا زوجنا سے اترے, بچی کو سینے سے لگایا, رو کے کہا بی بی کیا بات ہے؟ سکینہ نے کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہو؟ مولا نے کہا آپ پیاسی ہے نا, میں پانی لینے جا رہا ہوں. کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے, بابا بچ جائیے. بابا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. یہ بی بی میں نے بچپنے میں نانا سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں. کہا بابا آج شام آپ آؤ. مولا نے کہا نہیں, آج ضد نہ کرنا کہ مجھے بابا کے سینے پر سونا ہے, جہاں ماں سلاوے وہاں سو جانا. اب علی اصغر کے ہاتھ لے گئے, بھیا علی اصغر کو لے گئے. میرا کیا؟ سکینہ نے حسین سے پوچھا. مولا نے سکینہ کو سر پر خاک کربلا اٹھائی اور ڈالی. بی بی نے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ مولا نے سکینہ سے کہا کہ بی بی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے کہ آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس چھوٹی سی مجلس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے گنہگار آنکھوں سے جو آنسو نکلے ہیں انہیں رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما. پروردگار جو جو بھی بیمار حال ہے انہیں جلد سے جلد شفا عطا فرما. پروردگار ہمیں نیک پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جنت البقیع کو عالی شان روزے میں تبدیل فرما. پروردگار ہمارے اول و آخر یہی دعا ہے کہ امام ظہور کی جلدی ظہور میں تعجل فرما. ہم کو ان کی پہلی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل